پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں آج کل یہ مونسون کے سیزن چل رہے ہیں اور مختلف سسٹم داخل ہو رہے ہیں پاکستان میں. بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور خاص طور پر یہ سندھ میں اور ہمارے جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ سیلاب. ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں خبروں میں کہ پنڈی میں بھی کافی زیادہ پانی اور اس طرح کا سلسلہ. انسان بڑی دقت میں ہیں ڈاکٹر صاحب، بڑی مشکل میں ہیں. فصلیں تباہ، جانور بھی اس میں بہہ جاتے ہیں، پھر گھر گر جاتے ہیں، پھر مواصلات کا سلسلہ رک جاتا ہے. تو اس میں ایک تو ڈاکٹر صاحب دعا ہم کریں کہ اللہ تعالیٰ موسم کی شدت سے انسانوں کو بچائے، محفوظ رکھے. پھر اس پہ جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان لوگوں کی جو ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں وہ، اور پھر حکومت کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس حوالے سے ضرور. دیکھیں، یقیناً دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آفات سماوی سے ہمیں آمین. آفات سماوی اور آفات ارضی سے محفوظ رکھے. آمین. لیکن بارش تو بہرحال ہماری ایک طرح سے ضرورت بھی تھی، ہے. اور ایک آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا جو واٹر لیول ہے کتنا نیچے جا رہا ہے. ایسے ہی ہے. اور آہستہ آہستہ بالکل پاکستان کے اندر تو پانی کا جیسے قحط پڑنے جا رہا ہے. اور ایسی صورت میں اگر اللہ تعالیٰ یہ بارشیں عطا فرما رہا ہے، چولستان کی باتیں ہم سنتے رہے. مینجمنٹ جو ہے واٹر کی، وہ ہے اصل مسئلہ. بالکل دیکھیں، یہ پانی جو ہے اس میں سے بہت سارا پانی وہ ضائع ہو جاتا ہے، دریاؤں میں بہہ کے سمندر میں چلا جاتا ہے. اس کو استعمال میں لانا، اس کو سٹور کرنا اور اس کو ایسی جگہ پہ سٹور کرنا کہ وہ پھر سے زمین کے اندر جائے، واٹر لیول کو اوپر کرے اور ہمارے لیے وہ فائدہ کا باعث بنے. اصل اس چیز کی ضرورت ہے. ہم ایک تو یہ بات دیکھتے ہیں کہ جن اوقات میں یا جن دنوں میں، جن مہینوں میں زیادہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، اور جب بارشیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. جی. کہ ادھر بھی ہم مصیبت میں رہتے ہیں جب بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو جب بارشیں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اس طرح کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ جیسے قرآن نے تبصرہ کیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ جو خشکی اور تری کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، یہ سسٹم بگڑ گیا ہے. اور یہ سسٹم کیوں بگڑتا ہے؟ یہ سسٹم کیوں بگڑتا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے بگڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ اصل میں صرف اور صرف لوگوں کو دکھاتا ہے چیزیں اور اپنی قدرت دکھا کے واپس لانا چاہتا ہے. اور لیذیقہم بعد الذی عملوا، کہ جو انہوں نے عمل کیے ہیں ان میں سے کچھ ان کا مزہ چکھایا جائے، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ واپس لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف. لہٰذا بارش نہیں ہو رہی ہوتی تب بھی ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، اور بارش ہو رہی ہے اور زیادہ ہو رہی ہے تبھی ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں سکھائی ہیں. دعائے استسقاء مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا کے پڑھتے تھے، بارش طلبی کے لیے. اور پھر جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اور بارش آ جاتی ہے اس کے لیے بھی دعائیں ہیں. اللہم صیبا نافعا غیر ضار، اللہ یہ بارش فائدے والی ہو اور نقصان والی نہ ہو. کتنے لوگ ہم میں سے دعائیں پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو یہ دعائیں پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ نہیں بھی یاد، چلیں اردو پنجابی میں پڑھ لیں. کوئی نہیں، کوئی بندہ دعا تک نہیں کرتا اور کسی کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ میں نے اس موقع پر دعا. پھر جب زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو اس پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھائی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، کہ اللہ یہ بارش ہمارے اوپر نہ ہو. یہ وہاں جہاں ضرورت ہے، پہاڑوں کے اوپر، ندیوں نالوں کے اوپر جہاں ضرورت ہے وہاں پہ ہو، ہمارے اوپر نہ ہو. اب دیکھیں کہ کتنی خوبصورت، جس وقت آپ کے پاس بارش نہیں ہو رہی تھی اس کی بھی دعا ہے، اس وقت بھی اللہم اغیثنا، اللہم اغیثنا غیثا مغیثا مرین عاجلا غیر عاجل، اللہ جلدی بارش دے دے. اور پھر ضرورت ہے اللہ اس شہر کے باشندوں کو زندگی دے دے، اس کے جانوروں کو. یعنی خوبصورت اس موقع کو بھی اللہ سے جڑنے کا موقع، وہاں بھی اللہ کو جڑنے کا موقع. پھر بارش ہو رہی ہے، اللہم صیبا نافعا غیر ضار. بلکہ جس وقت بادل آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ایک دعا پڑھتے تھے، یعنی بے چین بھی ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں یہ آندھی ہے، پتہ نہیں یہ بادل ہے، بارش ہے، کیا ہے. کیونکہ جو قوم عاد کا تذکرہ آتا ہے قرآن کے اندر کہ ان کے اوپر جب بادل آیا تھا اور وہ بھاگ کے اس کے نیچے گئے تھے کہ ہمیں بارش آنے والی ہے، ہاں جی، تو وہ بجائے بارش کے ان کے اوپر عذاب تھا اور وہ اس کے نیچے گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بادل آنے پر بہت پریشان ہوتے تھے. آپ کا چہرہ
بدل جاتا تھا، اور آپ بہت پریشانی میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا و شر ما ارسلت بہ۔ اللہ میں اس کی بھلائی کی دعا کرتا ہوں، اور جس مقصد کے لیے یہ بھیجا گیا ہے اس کی خیر، اس کی بھلائی کی دعا کرتا ہوں، اور اس کا جو شر ہے، اس کی جو برائی ہے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، اور جس مقصد کے لیے بھیجا گیا اس سے بھی، اس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس موقع پر بھی دعا ہے، پھر جب بارش ہو گئی پھر دعا ہے، پھر زیادہ ہو گئی تو پھر دعا ہے۔ تو گویا اصل میں حالات جیسے بھی ہوں، مومن اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ تو آج اگر ہمیں اس طرح کی کیفیت کا سامنا ہے تو ہم رجوع اللہ کا اہتمام کریں۔ اصل اسی چیز کی ضرورت ہے، جب کوئی بھی کیفیت ہے تو اس وقت رجوع اللہ ہی کرنا چاہیے۔ اور اس وقت پوری قوم جو ہے اس وقت آفتوں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہے، تو جو لوگ اس مصیبت سے بچے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ یہ بھی ایک موقع ہے، اور یہ بھی نیکی کا موقع ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ یاد رہتا ہے پھر وہ اپنے بھائیوں کی مدد بھی کرتے ہیں، وہ اپنا سارا تن من دھن قربان بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سارے اصل میں مواقع ہیں، ہے تو پوری زندگی یوسف صاحب آزمائش اور امتحان۔ بالکل، اور اس آزمائش اور امتحان میں جب کوئی لوگ اس طرح کی آفات میں گھر جاتے ہیں تو یہ اصل آزمائش ان کی ہوتی ہے جو گھرے نہیں ہوتے، کہ وہ بھلا ان کی کیا مدد کرتے ہیں۔ امتحان ان کا بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور امتحان ان کا بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے اور ٹھنڈے گرم کمروں میں اور اپنی مرضی کے گھروں میں جب کوئی ہمارے مسئلہ نہیں ہوتا، تو اصل آزمائش یہ ہماری بھی ہوتی ہے کہ ہم ان کی مدد کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے، اور حکومتوں کا کام ہے، یہ انفرادی سطح پر اتنے بڑے لیول کی مینجمنٹ نہیں ہو سکتی، تو لیکن بہرحال ایک قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، اور لوگوں کو اس میں شامل ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، میں تو سرشار ہو اٹھا یہ تھوڑی سی بات ڈاکٹر صاحب نے جو بیان کی اپنا بارش کے حوالے سے، کیسے ایک پورا سسٹم ہے، جیسے بارشوں کا سسٹم ہوتا ہے کہ ہر وقت آپ کو ایک دعا ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ملتی ہے، اور اللہ سے ایک جڑنے کا موقع ملتا ہے، اور ایک تعلق بنانے کا موقع ملتا ہے۔ دراصل یہ سارے وسائل ہیں، ان کی مینجمنٹ بھی ہونی چاہیے، اور ظاہر اس میں ہم بہت پیچھے ہیں، دنیا اس میں بھی کام کر رہی ہے۔ جب ڈاکٹر صاحب آیت قرآن کی پڑھ رہے تھے کہ انسانی کرتوتوں کی وجہ سے، تو میرے ذہن میں یہ بھی مفہوم آ رہا تھا کہ یہ بھی ہمارے کرتوت ہی ہیں کہ جہاں ہمیں کچھ کرنا چاہیے ہم نہ کر رہے ہوں، تو یہ بھی اسی میں شاید شامل ہو۔ تو یہ ہے دین، یہ ہے سیرت، یہ ہے عقل کی بات، تو اس سب کو ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور خاص طور پر یہ جو نقطہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے، ہر معاملے میں ہمارا ایک امتحان ہے اور اس میں سرخرو ہو سکتے ہیں، اس پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، اپنے سے جڑنا نصیب فرمائے، ہمیں سیرت سے جڑنا نصیب فرمائے، اور یہ جو مینجمنٹ کے معاملے ہیں ان پہ بھی ہمیں غور کرنے کی اور ان کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔